بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس عظیم ادارے میں حاضر ہوا ہوں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو اس سے پہلے شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمان کا ایک نہ صرف عقیدت کا بلکہ عقیدہ کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے۔ تو اس میں ایک ایسی جہت سے کام کرنا جو کہ نہ صرف انسان کے ایمان کے لیے بلکہ انسان کی عقل کے لیے بھی تسکین کا باعث ہے، اس کو ایک عملی مواد فراہم کرتی ہے یہ چیز۔ تو میں اس پہ ان کو دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے یہ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے یہ جاننا کہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی اس کام کو علمی طور پہ سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ چاہے تیونس ہو، الازہر شریف ہو، جامعۃ الازہر مصر میں، ترکی ہو، اور کئی ممالک میں اس کام کی بہت الحمدللہ ریکگنیشن ہو رہی ہے۔ اور میرے لیے یہ جاننا اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں اور ہم خود بھی شاید اسی میں شریک ہوتے ہیں کہ جو مسلم آبادی ہے اسی کی فکری ذہنی تربیت کریں گو کہ اس کی ایک اپنی جگہ پہ ضرورت ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، اس کی اخلاقی، روحانی، دینی، عملی تربیت کی۔ لیکن جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کا مجھے جان کر بہت ہی خوشگوار حیرت ہوئی کہ جو اس کا دائرہ کار ہے وہ ان لوگوں تک ہے جو دولت اسلام سے اور دولت ایمان سے مشرف نہیں ہیں، اور یہ ضرورت ہے اس ٹائم کہ اس طرح کا مشنری کام کیا جائے جو بامقصد ہو اور ان لوگوں تک جس کی رسائی ہو جو اس سے پہلے حلقہ بگوش اسلام نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اپنے ایمان اور محبت کا تعلق نہیں رکھتے۔ تو یہ اس طرح کا کام کرنا جس سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں، غیر مسلموں تک اس چیز کو پہنچایا جائے، اور جو کہ اگر وہ اس کلمے سے مشرف نہ بھی ہوں تو ان کے ذہنوں میں جو بعض دشمنان دین کی طرف سے جو منفی یا غلط پراپوگنڈا ڈالا جاتا ہے اس کا یہ ایک بہت مؤثر علمی جواب ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ بھی آپ کو یہی بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے علمی جو عادات ہے ان کو کبھی تلوار سے جواب نہیں دیا، نہ ان کو مار دھاڑ سے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہمیشہ ان علماء کو پیدا کیا جو قلم کا جواب قلم سے، جملے کا جواب جملے سے، دلیل کا جواب دلیل سے دیتے آئے ہیں، اور یہ ادارہ اسلاف اور اکابرین کی اسی روایت کو زندہ کرنے کی صحیح کر رہا ہے میری دانست میں، کہ جس میں علم و قلم کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان کا مؤثر وضاحت ان کی جائے ایسے انداز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے معصوم ذہنوں میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں ان کو بہتر طریقے سے وہ صاف کرے اور اجلا کرے، اور اس طرح بنائے جس طرح کے ایک انسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، صرف مسلمانوں پہ آپ کا احسان نہیں ہے، غیر مسلموں پہ بھی اتنا ہی احسان ہے آپ کا جتنا آپ کا اہل ایمان پہ سوشل آپ نے احسانات فرمائے، اخلاقیات کے تقاضے مقرر کیے، غلامی سے نجات عطا فرمائی، خواتین کے غلاموں کے حقوق مقرر فرمائے۔ تو جو کلمہ گو نہیں ہے ان پہ بھی میرے نبی کے بے شمار احسانات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا کام ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کو، ڈاکٹر عمران صاحب کو، ان کے تمام رفقائے کار کو، اور ان سب لوگوں کو جو اس ادارے کو چلانے میں علمی،
عملی اور باقی ہر طرح کی معاونت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مساعی کو قبول فرمائے۔